ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ بنا لو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، علم دین سیکھتے رہنا چاہیے اور حسب حال جو آدمی کو درپیش مسائل ہوں ان کو بطور خاص پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو شرعی رہنمائی ملے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور سوال جواب کی صورت میں انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ مفتی صاحب، آج کل جیسے سردیاں ہیں تو ظاہر ہے کئی ایسے احکام شرع ہیں کہ جو ہمیں سردی سے متعلق بھی دیکھنے ہوں گے، جو چاہے ان کا تعلق لباس سے ہے، کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور چیز سے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں مارکیٹوں میں آج کل جو بتایا گیا، کیکڑے بہت کھاتے ہیں لوگ، کیکڑے کھاتے بھی ہیں، یہ کیکڑے کا سوپ بہت پیتے ہیں سردی میں، اور ان کی جو پیچھے ریزن ہے کہ بھئی اس سے سردی میں کافی وہ کنٹرول ہو جاتا ہے معاملہ، اور سردی میں ہمیں سردی روکنے سے جو جسمانی طور پر ایک قوت طاقت مل جاتی ہے تو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیکڑا کھانا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اور جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں یا لباس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں یا دیگر برتنے کی جو چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، ان سے اس کا تعلق ہو، بہر صورت یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں اس کے حلال و حرام کو جان کر ہی اسے استعمال کیا جائے گا اور اسے بچا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سمندری جتنے بھی جاندار ہیں، جانور ہیں، ان میں احناف کے نزدیک صرف اور صرف مچھلی کا کھانا یہ جائز ہے کہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور یہ سمندر کا کھانا جائز نہیں ہے۔ سمندر کی وہ مچھلی یا پانی کی وہ مچھلی کہ جو مر کر خود بخود مر جائے اور الٹی تیر جائے تو ایسی مچھلی کو حرام قرار دیا گیا حدیث پاک میں، باقی اس کے علاوہ تمام مچھلیوں کو جائز قرار دیا گیا۔ اب جو بھی مچھلی کی کیٹیگری سے نکل جائے گا وہ مچھلی نہیں ہے، تو اس صورت میں سمندر کا وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ اور کیکڑا یقیناً مچھلی نہیں ہے، وہ مچھلی سے ہٹ کر ایک سمندری جانور ہے، تو جو اصول شریعت ہے اس کے مطابق کیکڑے کا کھانا یہ جائز نہیں، نہ کیکڑا کھانا جائز، نہ کیکڑے کا سوپ پینا جائز۔ اور یہ یاد رہے کہ اگر اس سے وقتی طور پر کسی کو کوئی نفع حاصل ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک نے حقیقی شفا یہ نہیں رکھی، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے حرام کے اندر شفا
نہیں رکھی ہوئی. وقتی طور پر کسی چیز سے بعض اوقات فائدہ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ استعمال کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی وہ حرام ہوگی، وہ چیزیں حرام ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ خود اس کے استعمال کے اوپر ان کو خود بھی معلوم ہوگا کہ اس سے بھی بعض اوقات فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں کہ جو واضح طور پر حرام ہے لیکن اس کو استعمال کرنے سے وقتی فائدہ بعض اوقات حاصل ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی اس کی استعمال کی اجازت نہیں دے گا، اس سے منع ہی کیا جائے گا. تو اللہ پاک نے ان چیزوں کے اندر شفا رکھی ہی نہیں ہے، تو شفا حاصل ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ وقتی نفع ہوتا ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے نفع حاصل نہیں ہوتا. ہاں چونکہ ہماری شریعت کے اندر وسعت موجود ہے، اللہ پاک نے جہاں ایسی چیزیں رکھی تو وہاں پر ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھی ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کہ جو سانس کی بیماری ہوتی ہے یا جو سردی میں بعض اوقات لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں اس کا حل کیکڑے کے اندر ہی ہو، تو ایسا تو نہیں ہے. اور ہر آدمی پیتا بھی نہیں ہے، ہر مقام پہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. تو بہت ساری ذریعے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے سردی کو بھی دور کیا جاتا ہے، سانس کے مرض کو بھی دور کیا جاتا ہے. تو ہاں اگر ایسی صورتحال ہوتی نا کہ ہر طرح کا علاج کر لیا گیا اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا علاج اسی کے اندر ہے، اس کے علاوہ آپ کو شفا ملے گی نہیں، تو ایسا واقعی کو مسلمان اور دین کا لحاظ رکھنے والا ماہر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے اور کہے کہ بھئی اس کے علاوہ آپ کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو پھر ایک صورت بن سکتی ہے جائز ہونے کی، پینے کی. لیکن ایسا ہونا یہ بہت مشکل ہے، تو لہذا اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں کہ اسے پیا جائے. جو پیتے ہیں ان کے اوپر اس سے بچنا، اور اب تک پی چکے تو اس سے توبہ کرنا یہ لازم ہے. آپ نے کہا کیکڑا یہ اس کیٹیگری سے نکل گیا، یہ فش ہے ہی نہیں، مچھلی نہیں ہے. جب بھی کیکڑے کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو جھینگا بھی ساتھ لوگ لے آتے ہیں، کہتے ہیں جھینگا بھی تو یعنی اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اس کو تو کھاتے ہیں، اور اس کے لیے تو جواز کے فتاوی بھی علماء بیان کرتے ہیں. تو یہ کیا اس وجہ سے اس کا جائز ہونا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے پھر بھی جائز ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں اصول جو بیان کیا ہم نے وہ اصول وہی ہے. جھینگے کے بارے میں مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ یہاں پر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے. صحیح. اب جن علماء نے یہ کہا کہ جھینگا کھانا جائز نہیں ہے تو ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ جھینگا اصل میں مچھلی ہے ہی نہیں. صحیح. اور جن علماء نے کہا کہ جھینگا کھانا جائز ہے، جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہی ہے اور دیگر علماء کی تحقیق بھی یہی ہے، تو انہوں نے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ جھینگا اصل میں مچھلی ہے. اور وجہ کیا تھی کہ کتابوں کے اندر واضح طور پر لغت کی کتابوں کے اندر اور اسی طرح جو حیوانات کے حالات پر مشتمل کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ جو جھینگا ہے وہ فش ہے، مچھلی ہے، تو اس لیے ان علماء نے جائز قرار دیا. لیکن امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ کہ یہ جائز ہے لیکن کبھی آپ نے کھایا نہیں، اجازت دی کہ اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کو ہم گناہ گار قرار نہیں دیں گے، وہ جائز اور حلال چیز کو کھا رہے، لیکن چونکہ اشتباہ آ گیا تو اس لیے آپ اس سے بچے رہے. تو اصل یہ ہے کہ جھینگا اگر یہ فش کی کیٹیگری سے ہٹ جاتا ہے، یہ فش نہیں ہوتا، تو پھر تو اس کو کھانے کی اجازت ہی نہیں. تو جو اجازت دی گئی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے فش، یہ ہے مچھلی، تو اس لیے اس کو کھانا جائز ہے. اور یہ تو جتنے بھی مچھیرے ہیں یا مچھلی فروش ہیں اور مچھلیاں پکڑنے والے ہیں جو شکار کرتے ہیں باقاعدہ، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ جو جال پھینکتے ہیں تو کوئی جال میں پوچھ کے تو نہیں آئے گی کہ مچھلی نہیں آنا ہے، ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایسے لوگوں کو بھی یہ مسائل ضرور سیکھنے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی آگے کہتے ہیں یا اس طرح کی معلومات ملی ہے اس ڈپارٹ سے یا اس شعبے سے متعلق جو لوگ ہیں کہ بھئی یہ بیچ دیتے ہیں جو کچھ بھی آ جائے، چاہے کیکڑا بھی جیسے بیچتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی سمندری جانور ہے ان کو پتہ بھی ہے، لیکن کسی کو قیمہ بنا کر کسی کو کچھ اور بنا کر، یعنی یہ ان میں عام ہے. کیا کہیں گے ایسے چیزوں کو؟ ظاہر ہے کہ جائز تھوڑی ہے، اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو حرام ہے تو پھر تو لازم ہے نا کہ وہ اس کھانے کے لیے وضاحت کریں گے اور اس کو بیچیں گے نہیں اور اسی چیزوں کو نکال دیں گے. وہ یہ نکالنا ان کو ضروری ہے. ظاہر ہے. صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کو غصے کی حالت میں یہ بولے کہ جا بہن اپنا کام کر، تو اس کے کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ برائے کرم شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. غصہ بھی ہے اور ساتھ غصے میں بہن کا ہے. اچھا جی، یعنی کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کبھی بہن
بعض کا تکیہ کلام ماں والا بھی بنا ہوتا ہے، او میری ماں، اس طرح کر کے، تو دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی کہا جائے گا کہ جو ہر عقل مند سمجھتا ہے اس بات کو یہ بہن ماں کہ نہیں یہ ہے؟ ماں بہن تو ہے ہی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ پاک نے تمہاری عورتوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا. ٹھیک. تو اب جو اور بیوی ہے وہ بیوی ہے، جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو بہن ہے وہ بہن ہے. تو بہرحال ایسا کہنے کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے، اس سے سختی کے ساتھ قرآن و سنت کے اندر منع کیا گیا ہے. البتہ بیوی کو ماں یا بہن کہنے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا. صحیح. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح اپنی جگہ برقرار رہے گا. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کو زہار کہا جاتا ہے، کہ جس میں باقاعدہ حرمت کی نیت سے، حرام کرنے کی نیت سے کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، اس طرح کے الفاظ وہ کہتا ہے. تو اس بنیاد پر ایک شرعی حکم ہوتا ہے زہار کا، پورا ایک چیپٹر ہے، اور اس کے اوپر بھی کفارہ لازم آتا ہے، اتنے عرصے تک بیوی سے اس کو دور رہنا پڑتا ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے، بہن کہتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگے گا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی یا وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، ایسا نہیں. لیکن بہرحال اس کو کہنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور قصدن، اگر ایک تو ویسے زبان سے نکلا، قصدن تو گناہ بھی ہوگا، بالکل ہوگا، کہ جب اس طرح کہیں گے تو گناہ بھی ہوں گے. جی مزید سوال. حضور میرا نا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت اوپر پرنٹ ہو 75 روپے اور ریٹیلر کو کیا گاہک کو دکاندار 80 کی یا 90 کی سیل کر سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں برائے مہربانی. شکریہ. جی قیمت 75 لکھی جی، ہوئی. اس میں اگر تو کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات قانونی معاملات آ جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے وہ چیزیں مقرر کی گئی ہوتی ہیں. تو اب اگر اس کی خلاف ورزی آپ کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اوپر بعض اوقات کیس کر دیا جاتا ہے، جرمانہ لگا دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو رشوت وغیرہ یہ دینا پڑتی ہے. اگر ایسا معاملہ ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو بچنا ہوگا، اور جو قیمت اس پہ لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق آپ کو بیچنا ہوگا. اسی طرح آپ دھوکہ نہیں دیں گے صحیح. کہ گاہک کو دھوکے کے اندر مبتلا کر کے اسے مہنگی چیز آپ نے دے دی. تو اگر دھوکہ نہیں دیا تو آپ کی چیز ہے، اور وہ 75 کی آپ 100 کی بیچنا چاہیں، 125 کی بیچنا چاہیں تو وہ بیچنا آپ کے لیے جائز ہوگا. البتہ اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پر ایسی چیزوں کی قلت ہے، یا لینے والا ایسا ہے کہ وہ مجبور ہے لینے پر، اور وہ آپ کی اس مہنگے بیچنے کی وجہ سے دشواری کے اندر مبتلا ہوگا، تو پھر یہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے کہ اس کو مہنگا کر کے بیچا جائے. باقی وہ چیز آپ کی اپنی ہے، دھوکہ نہیں دیتے، اور کوئی قانونی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہوتی، تو اس چیز کو مہنگا بیچنا آپ کے لیے شرعاً یہ جائز ہے. اگرچہ کہ پسندیدہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے وہ چیز اچھے اور مناسب داموں پر بیچی جائے. اس میں پھر دیگر جھوٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم نے لی اتنے کی ہے. جی، اور یہ زیادہ آزمائش شاید اس وقت بھی لوگوں کو، دونوں طرف والوں کو، کہ لی تو وہ پرانے ریٹ سے ہی تھی، اور اب رکھی ریٹ بڑھ گئے، پیچھے سے اس چیز کے ریٹ ہی بڑھ گئے. اب ان کے پاس وہی پرنٹ ہوئے ہوئے کہ وہ 70 روپے کی ہے، 80 روپے کی. لیکن جب ریٹ بڑھتا ہے تو پھر ان کو بھی یہی خیال آتا ہے کہ بھئی ہم سب، اگر یہ کہیں اور سے جا کے لے گا تو اس کو 80 کی ملے گی. اب وہ مٹا کر اس کی جگہ کوئی اور چیز یہ دیکھیں جھوٹ نہیں بولتے نا اگر اس میں، تو پھر مسئلہ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ تو اب قسمت کے ہی کھیل ہوتے ہیں. کاروبار کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قیمت کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات قیمت بڑھ جاتی ہے. تو آپ دھوکہ نہ دیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی نہ کریں، تو پھر ٹھیک ہے. آپ اسے اگر بیچتے ہیں تو جو نفع آپ کو ملے گا وہ نفع آپ کے لیے حلال ہوگا. ٹھیک. جی مزید. اور کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات کو ناخن کاٹنے چاہیے؟ جی بالکل، رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ معروف تو ہے کہ رات کو ناخن کاٹنے کی وجہ سے تنگی آتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. فتاوی عالمگیری کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ ان سے خلیفہ ہارون الرشید نے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں رات کو ناخن کاٹ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خیر میں دیر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی فوری طور پر آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو رات میں بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، اور کاٹیں گے تو کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہوگا. کوئی گناہ نہیں. کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں دکان پہ بیٹھ کے، یعنی رزق کی جگہ پر، لوگ اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں، یعنی رزق کی جگہ پہ کاٹے جا سکتے ہیں؟
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں دیکھیں اگر اچھی نیت کے ساتھ کاٹیں گے ناخن، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ناخن کاٹا کرتے تھے، تو یہ اگر تصور اور یہ بات ذہن کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا کہ سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں، حکم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو کاروبار میں امید ہے کہ برکت ہو جائے گی. صحیح. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات یہ ناخن اڑتے ہیں اور اس کا ادھر ادھر جانا یہ پسندیدہ نہیں ہوتا، تو اس کا ٹھیک ہے اہتمام کر لیں کہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں، اس میں کاٹیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی جگہ پر دفن کرنا ممکن ہو تو دفن کر دیں، ورنہ کسی بھی جگہ پر سائڈ میں اسے ڈال دیں. ٹھیک ہے. لیکن کاروبار وہ کم ہو رہا ہو یا کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس سے یہ اس سے کوئی فرق نہیں، یہ تو بدشگونی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. بعض چیزوں میں لوگ کاروباری چیزوں میں تو ڈرتے ہیں، لیکن عام اس کا یہ نہیں ہوتا اس خیال سے نہیں. ڈرتے ہیں، لیکن جو دھوکہ دہی ہے اس سے نہیں ڈرتے. اس سے نہیں ڈرتے، جو صحیح ہے بالکل واضح طور پر. بہت اچھی اور بہت خوبصورت بات کی، اور ان چیزوں کا ہمیں پہلے ہی خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوال. حضور ایک سوال پوچھنا تھا کہ سجدے کی حالت میں اگر بندے کو نیند آ جائے تو پھر کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ سجدے کی حالت میں نیند آ گئی اور وضو ٹوٹ جائے گا. اگر تو اس نے سنت کے مطابق سجدہ کیا ہے، جیسے مردوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق سجدہ کیا ہے، اور اس میں نیند آ گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جو بندے کو نیند آنے سے روکنے والی کیفیت ہے کہ اس حالت میں نیند آتی نہیں ہے. اور شریعت کا ایک اصول یہ ہے، اور بھی شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس کیفیت کے اندر نیند آتی ہے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر عورتوں والا انداز ہے، جیسے عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس انداز میں اگر سجدہ کسی نے کیا یا عورت ہی سجدہ کرتے ہوئے سو گئی تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹ جائے گا. یعنی مرد کے لیے بھی اس صورت میں گنجائش ہے کہ جب اس نے سنت کے مطابق مردوں والا سجدہ، اور سنت کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی کونیاں بالکل بچھا کر وہ سجدہ کرے، یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہوتا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ بچھا کر سمٹ کر وہ سجدہ کریں گی، لیکن مردوں کے لیے یہ نہیں، بلکہ وہ یہ کونیاں ان کی اٹھی رہیں اور کشادہ بھی رہیں. اگر جماعت میں نہیں ہے، جماعت میں تو پھر ساتھ والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اس میں یہ اب جیسے انہوں نے ہاتھ زمین پر یہ کونیاں اٹھی ہوئی ہیں اور انگلیاں پاؤں کی جیسے لگانی ہے کہ جن کا پیٹ وہ نیچے والا حصہ پیٹ ان کا انگلیوں کا وہ بھی لگے، یہ ہے سنت کے مطابق. اگر اس طرح سنت کے مطابق ہوگا تو پھر اس کا نہیں ٹوٹے گا. اب اس میں کچھ بھی بڑے ٹائم زیادہ بھی ہو گیا، سو گیا کوئی پہلے سجدے میں سو گیا، یا عام نمازوں میں تو نہیں ہوتا مفتی صاحب، صلاۃ التسبیح ہو رہی ہو تو اس میں اب کسی کو نیند بھی آئی ہو تو سو گیا تو بہرحال وضو تو نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ ہے کہ اگر سونے کے اندر سارا رکن اس کا گزر گیا ہے تو اس رکن کو اس کو ادا کرنا ہوگا. کہ وہ سجدے میں سو گیا تو اب اتنی دیر رکنا ہوگا سجدے میں جا کر اس کے کہ اس کا وہ رکن ادا ہو جائے. یعنی مثلا ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو اس کا رکن اس سے ادا ہو جائے گا. تو سونے سے بہرحال چاہے کتنی ہی دیر وہ سویا ہو اس کا وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. بلکہ اگر اس جو رکن رہتے گئے بعد میں وہ ادا کرنے ہوں. جی بالکل. جی مزید سوال. نظیر اٹک سے بولو. میرا سوال ہے جو بینک میں پیسے موجود ہوں جمع ہوں تو ان سے جو منافع ملتا ہے وہ سود میں آتا ہے یا منافع جائز ہے؟ بینک سے ڈائریکٹ سیونگ اکاؤنٹ جو کھلواتے ہیں عام طور پہ ہمارے یہاں جو عمومی بینک کے اندر کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے جو نفع وصول ہو رہا ہوتا ہے وہ سود ہی ہوتا ہے. کیونکہ ان بینکوں کو جو رقم دی گئی ہوتی ہے وہ قرضے کے طور پر ہوتی ہے، وہ رقم آپ کی وہاں محفوظ ہوتی ہے اور اس کے پر وہ آپ کو نفع دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو سود کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے. تو اس طرح جو رقم آپ کو ملے گی وہ سود ہوگی. آپ پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس اکاؤنٹ کو کنورٹ کروائیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، اور اب تک جو حاصل ہوا ہے اس رقم کو آپ بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دیں. اچھا اس میں سود لے لیا کچھ لوگ لے لیتے ہیں، اور پھر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے واش روم میں لگا دیں، کہیں ادھر ادھر لگا دیتے ہیں. اس میں دیکھیں اللہ جل شانہ نے سود کی حرمت کے اوپر جو قرآن پاک میں وعیدیں بیان کی ہیں وہ بڑی سخت ہیں، اور ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے کہ قیامت کے دن ایسا بندہ ایسے اٹھے گا
جیسے شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، یہ قرآن پاک میں سود لینے والوں کے بارے میں یہ بیان فرمائی ہے۔ تو اب جو سود کی رقم بندے کو حاصل ہوئی ہے، یہ انتہائی ناپاک قسم کی رقم ہے، خبیث رقم جو اس کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اس رقم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کرنا ہے، مسجد کے واش روم کے اندر نہیں لگا سکتے۔ یہ رقم دینی ہی آپ نے اس کو ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور دیتے ہوئے بھی آپ کو یہ نیت نہیں کرنی کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، بغیر ثواب کی، یعنی میں ثواب حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے حکم شرع پر عمل کرنے کے لیے اس کو صدقہ کرنا ہے کہ میں حکم شرع اب یہ ہے، توبہ کر لی ہے میں نے، اور میری توبہ پوری اس طرح ہوگی کہ میں شرعی فقیر کو یہ دے دوں، تو آپ نے حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے وہ رقم شرعی فقیر کو دے دینی ہے۔ یہ اس کا حکم بیان کیا گیا۔ ہاں، اب حکم شرع پر عمل کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے توبہ کر دی، وہ رقم نکال دی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رقم آپ کسی ایسی جگہ پر دیں کہ جہاں دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور مسجد کے اندر چاہے وہ اس کا استنجا خانہ ہی بنانا ہو، وہاں پر سود کی رقم کو نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور جو جتنا عرصہ لیتے رہے وہ گناہ، اس گناہ سے توبہ بھی کرنا، توبہ بھی کرنا ہوگا، اس گناہ سے توبہ بھی کرنی۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد حسن ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ پاجامے اور ہائی نیک کے بازو فولڈ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی دیکھیں، پاجامے کا تو پائنچے فولڈ کریں گے تو اس پر تو واضح طور پر جزیات موجود ہیں، صراحت کے ساتھ تفصیل موجود ہے کہ یہ مکروہ تحریمی آپ کی نماز ہوگی۔ اب ہائی نیک کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو اس کے اوپری حصہ، جو کالر جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے بازو ہوتے ہیں۔ بازو اگر اس کے ہیں تو اس کو تو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے فولڈ کریں گے تو بھی وہی حکم ہوگا جو آپ عام سویٹر یا عام کپڑے کو فولڈ کریں۔ البتہ اوپر سے اس کی جو پہننے کا طریقہ کار ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بنا ہوا ہی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فولڈ ہو، اور بعض اوقات اس کو پہنا ہی اس انداز میں جاتا ہے، اس کے بغیر اسے پہن نہیں سکتے، صحیح، ورنہ بعض اوقات یہ بہت اوپر تک اس طرح جاتی ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتی۔ تو اس کے پہننے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اسے فولڈ ہی کیا جاتا ہے۔ تو جو معتاد طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی اسی کے مطابق اسے عام روٹین کے اندر بھی پہنا جاتا ہے، تو اس لیے اگر اوپر سے ہائی نیک فولڈ ہو تو پھر ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، یعنی یہ نارمل پہننے کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے جیسے ہم دیکھتے ہیں سویٹر وغیرہ، بعض اوقات سویٹر جرسی اس کو نارمل سا یعنی پیٹ کے پاس سے کچھ فولڈ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، معتاد ایک اصطلاح ہے، عادتاً جس کو جس انداز میں پہنا جاتا ہو، یعنی روٹین ہی یہ ہو اس کے پہننے کی کہ اس انداز میں اسے پہنتے ہیں، تو پھر اس کو اس کی بنیاد پر نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ اب چونکہ پینٹ ہمارے یہاں اس طرح فولڈ کر کے نہیں پہنی جاتی، نہ پاجامہ اس طرح فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے، یہ صرف نماز کے وقت میں لوگوں کو یاد آتا ہے۔ دعوت میں جاتے ہوئے کبھی بھی پینٹ کو فولڈ نہیں کریں گے، اس کو سیدھا ہی رکھیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پہننے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ صرف نماز میں بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں کو ظاہر کرنا ضروری ہے، حالانکہ مسئلہ نماز کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ کپڑا ویسے ہی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، چاہے وہ پاجامے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پینٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ تہبند کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ جبے وغیرہ کی صورت میں ہو، باہر صورت کپڑا یہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز میں آئیں تو نماز میں آ کے اپنے پائنچوں کو فولڈ کر رہے ہیں، بلکہ ویسے ہی آپ کو اس کو اوپر رکھنا ہے، یا کپڑے ہی آپ نے ایسے سلوانے ہیں کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، ٹخنوں سے اوپر ہی رہے۔ لیکن اگر کسی کی پینٹ پاجامہ وغیرہ اس طرح کا ہے تو اسے فولڈ کرنے کی بہرحال اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں بھی پھر نماز کے چلو علاوہ تو کسی نے کی تو اس کا حکم تو کم ہے، جی بالکل، یعنی فولڈ اگر کرتا ہے مکروہ تنزیہ تک نہیں، اس میں دیکھیں اگر تو کپڑا ہے اس کا ایسا کہ جو نیچے چلا جاتا ہے، جیسے کسی کے پاس گفٹ میں کوئی آیا کپڑا ایسا کہ باقی اس کو سیٹ ہے سارا کپڑا، لیکن پائنچے اس کے تھوڑے سے نیچے چلے جاتے ہیں، تو اب اگر وہ یہ اس کی ترکیب کرتا ہے کہ اس کو اوپر سے فولڈ کر لیتا ہے یا نیچے سے فولڈ کر لیتا ہے نماز کے علاوہ، تو ٹھیک ہے، پہن سکتا ہے نماز کے علاوہ، نماز کے علاوہ، نماز میں لیکن نماز کے اندر اس کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں۔ نماز میں اگر کپڑا ایسا ہے تو کھینچ کے اسے اوپر کر لے، اگر کھینچ کے اوپر کرنا اس کے لیے ممکن ہے، ورنہ اس کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بھلے اسے ٹخنے چھپ بھی جاتے ہیں، نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہ ہوگی اس سے، مکروہ تنزیہ نماز، جبکہ تکبر کے لیے نہ ہو۔ اگر تکبر کے طور پر یہ ہوگا تو پھر مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تحریمی۔ اگر گفٹ بھی آیا ہے جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے سائز کا نہیں ہے، یہ انہوں نے
اس طور پر کہا ہے کہ جو اپنے سائز کا ہوگا وہ تو صحیح بنواتے ہوں گے، ٹخنے سے اوپر ہی ہوگا وہ پاجامہ شلوار وغیرہ، لیکن اگر کہیں سے آپ کو گفٹ بھی آیا ہے تو ایک آدھ دفعہ ہے کہ آپ نے اس نے پہن لیا، پھر اندازہ تو ہو گیا، اب اس کو ٹھیک کروا لیں اور ٹخنوں سے اوپر ہی رہے، تو اسی میں ہی برکت ہے، اسی میں انشاءاللہ سنت کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ محمد سلیم رضا اختاری عرض کر رہا ہوں، میرا دارالاسطہ سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر اکثر بچے اذان دیتے ہیں اور بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں، کیا بزرگوں کی موجودگی میں چھوٹے بچوں کا اذان دینے کے حوالے سے یہ درست ہے؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، کیا بچے بزرگوں کے ہوتے ہوئے اذان دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، اس میں بزرگوں کے ہونے نہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ اول تو ظاہر ہے کہ اذان کے لیے مؤذن مقرر ہوتے ہیں، اگر مؤذن صاحب نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں پر ایسا ہوتا ہے تو وہاں پہ امام صاحب عام طور پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں، تو جو مقرر ہے اسی نے اذان دینی ہے۔ اب کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے یا جس کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچا ہوا، تو اب یہاں وہ اذان دے گا کہ جس کے تلفظ ٹھیک ہوں، جس کے مخارج ٹھیک ہوں، صحیح طریقے سے وہ اذان دے سکتا ہو، اذان دینا اسے آتی ہو، تو اس نے اذان دینی ہے۔ ہاں، اب بچے اور بوڑھے دونوں موجود ہیں، بڑی عمر کے افراد موجود ہیں اور دونوں کے دونوں درست طریقے سے اذان دیتے ہیں، ساری شرائط ان کے اندر درست پائی جاتی ہیں کہ اذان دے سکتے ہیں، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے اور بزرگوں کو اذان دینی چاہیے۔ لیکن اب بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو اذان دینا آتی ہی نہیں ہے اور خود ان کا مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اذان کو سمجھتا ہے، وہ اذان بالکل ٹھیک دے رہا ہے، درست دے رہا ہے، تو پھر اس کی اذان ہو جائے گی، اسی کو اذان دینی چاہیے، کیونکہ اس کے مخارج ٹھیک ہیں، ان کے مخارج یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بزرگوں کی موجودگی میں اصول تو یہی ہے کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بزرگوں کو آگے ہونا چاہیے، ان کو موقع یہ دینا چاہیے۔ جیسے کوئی علم میں زیادہ بڑا ہے کسی سے، تو اب علم میں زیادہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے، اور دوسرا وہ موجود ہے کہ جس میں اس کے مقابلے میں کم علم ہے، تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کیا گیا تو جو زیادہ علم والا ہے وہ جواب دے۔ اب دونوں برابر ہیں تو جس کی عمر بڑی ہے وہ جواب دے۔ اسی طرح نماز کے معاملے کے اندر بھی آداب احترام یہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ والا مسئلہ اپنی جگہ ہی رہے گا کہ وہ بزرگ کے اندر بھی وہ اہلیت پایا جانا ضروری ہے، بالکل اہلیت پایا جانا ضروری ہے۔ اچھا، اس طرح کے جو بڑی عمر کے یا بزرگ جن کو کہیں، اذان میں تو بعض اوقات آپس میں کئی جگہوں پہ، جیسے انہوں نے گاؤں دیہات کے حوالے سے کہا، تو وہاں یہ چلتا ہے، وہ شاید لڑائی بھی کر لیتے ہوں گے بعض اوقات کہ ہم بیٹھے ہیں یا تو آپ ہیں۔ ان کو اگر موقع ہونا تو پھر ان کو بولے کہ نماز پڑھاؤ، یعنی اگر نماز پڑھانی ہوگی تو پھر یہ بزرگ بھی نہیں پڑھائیں گے، پھر یہ کسی حافظ صاحب کو یا جو بھی ہوگا جن کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھا لے گا تو نماز اسی کو آگے کریں گے، خود آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اصل بیسک وہی چیز ہے کہ نماز پڑھانی ہے یا اذان دینی ہے، وہ درست ہی اذان دی جائے گی، اس میں اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ بڑی عمر والا ہے دے غلط رہا ہو، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر ان کو جو چھوٹی عمر والا ہے اور اذان، جیسے آپ نے کہا بچے دیتے ہیں، تو بچوں سے مراد ناسمجھ بچے نہیں ہیں، یعنی ایسا چھوٹا بچہ جس کو اذان کی سمجھ نہیں، بھلے اس کو کلمات تو یاد ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح کی چیزوں میں کہ یہ اذان ہے، یہ یوں کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہم اذان دے رہے ہیں، یہ چیزوں کی اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو اس کی بھی اذان معتبر نہیں ہے۔ اذان اس سمجھدار بچے کی معتبر ہے جو اذان کے حوالے سے جانتا ہو کہ یہ جو کلمات ہے، فقط یہ کلمات ہی رٹے رٹائے میں نے نہیں، بلکہ یہ ہماری اذان ہے، نماز کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے، اور ہم مسجد کی طرف، نماز کی طرف لوگوں کو بلانا یہ مقصود ہے، یعنی یہ کم از کم ان کو معلوم ہو، تو یہ کہلائے گا سمجھدار بچہ۔ اور ہمارے ہاں تقریباً اگر ہم بات کریں بالغ بچہ نہ بھی ہو تو 9 سال 10 سال یہ اس طرح کی سمجھ ان میں پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ان کی اذان بھی معتبر فرمائی گئی ہے۔ اذان کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن نماز پڑھانے میں بالغ ہونا شرط ہے، جبکہ پیچھے ان کے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بالغ ہوں۔ نابالغ بچہ نابالغ بچوں کی امامت کرتا ہے فابیہ، وہ کر سکتا ہے اگر وہ امامت کی شرائط پائی جاتی ہے۔ بالغ بچہ ہے، اگر پیچھے پڑھنے والے بالغ افراد ہیں تو ان کے امام کے لیے جہاں دیگر شرائط ہیں وہاں بالغ ہونا بھی شرط ہے۔
تو یہ دونوں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم جس کی کہیں کہ اس کی اذان ٹھیک ہے تو آپ کہیں کہ وہ مصلی امامت پر بھی جا سکتا ہے، بھلے وہ درست پڑھتا ہو، بھلے اس کے مخارج اچھے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا تو وہ بالغ افراد کا امام نہیں بن سکے گا۔ ان کی اگر انہوں نے کسی بالغ فرد نے نابالغ کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان مسائل کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ مزید دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، اب اس میں 2 ہی رکعت میں درود ابراہیم التحیات سب پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر 4 رکعت ختم ہونے کے بعد سجدہ سہو نہ کرا اور سلام پھیر دیا بھول سے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دے۔ جی، ایک تو پہلے بھولے ہیں، اوپر سے کہہ رہے کہ وہ سجدہ صاحب بھی بھول گئے اور نماز ختم کر دیں۔ اگر تو نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یعنی جس پر سجدہ صاحب لازم تھا اور وہ سجدہ صاحب کرنا بھول گیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب نماز کے برخلاف کوئی کام نہیں کیا، یعنی ایسا کام کہ جس کو نماز میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ کھا پی لیا، یا کسی سے گفتگو کر لی، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، مسجد سے اٹھ کر چلے اور باہر نکل گئے، تو یہ تمام وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جس سے اب ظاہر ہے کہ نماز کے اندر یہ کام نہیں ہوتے، نماز اب پوری ہو گئی۔ تو اگر یہ کام نہیں کیے تو اس صورت میں تو اجازت ہوتی ہے کہ بندہ فوری طور پر 2 سجدے کر لے اور پھر اس کے بعد التحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے، اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اب سجدہ صاحب وہ جو رہ گئے تھے وہ 2 سجدے کر لے گا تو اس سے اس کی نماز یہ ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے برخلاف وہ کوئی کام کر چکا ہے، ایسا کام کر چکا ہے کہ جو نماز کے اندر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کسی سے بات چیت کر لی، کسی کے سلام کے جواب دے دیا، تو اب دوبارہ اسے نماز پڑھنا ہوگی، اب سجدہ صاحب نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے جو کہا درمیان میں التحیات میں قاعدہ اولیٰ میں یہ بیٹھے ہیں، قاعدہ اولیٰ میں یہ بھول گئے، پڑھتے رہے، اس میں بھی کوئی حد ہے کہ مقتدی لقمہ کب دے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ کار، یعنی امام کو کیسے مطلع کرے؟ امام کا مثال کے طور پہ ایسا کبھی ہو گیا کہ امام صاحب نے لمبا کر دیا، تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ لقمہ دیں گے، کیونکہ اب اس پر سجدہ صاحب تو لازم ہو ہی گیا، تو اب آپ کے لقمہ دینے کے بنیاد پر کوئی وہ نہیں ہوگا کہ وہ کھڑا ہوگا تو سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوگا، سجدہ صاحب اسے اب بھی کرنا ہے، تو اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر امام سلام پھیر دیتا ہے تو اب اسے لقمہ دے سکتے ہیں پھیرنے کے بعد۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ وہ بھولا ہوا ہے نا، دوسری رکعت میں بھولا ہوا ہے، تو اب چونکہ اس نے ابھی تک نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو یہ محل ہے کہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کر سکتا ہے، یہ جگہ ہے کہ جہاں وہ نماز کی اصلاح کر سکتا ہے، تو اسے فوری طور پر اللہ اکبر کہہ دیں، لقمہ دے دیں، وہ کھڑا ہو جائے گا، اپنی نماز کو پورا کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر لے گا، اس سے پہلے جو ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بھی باقاعدہ ناظرین کرام سیکھنے والے احکامات ہیں، کب لقمہ دینا ہے اور کب لقمہ نہیں دینا۔ بعض اوقات لقمہ دینا مفید ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کی بھی نماز وہ آدمی توڑ بیٹھتا ہے، یعنی خود اپنی تو اس کی ٹوٹ ہی جاتی جہاں غلط لقمہ دے گا، لیکن اگر اس کے لقمے پر امام نے ویسا کیا تو امام کی گئی تو بقیہ سب کی نماز بھی گئی۔ یہ مزید سوال۔ میرا نام نبیل ہے، کراچی سے۔ میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کسی گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوں اور وہ مرے ہوئے ہوں، مردہ حالت میں ہوں، تو ان کو دفنانا ایک ہی قبر میں چاہیے یا 2 قبر میں دفنائیں گے، اور ان کے جنازے کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ مردہ پیدا ہوئے، تو جب مردہ پیدا ہوئے تو پھر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور جہاں تک دفنانے کی بات ہے تو چونکہ ان کے پورے جسم موجود ہیں تو اب ان کو الگ الگ قبر کے اندر ہی دفنایا جائے گا، اور قبر کے لیے کوئی اہتمام ایسا نہیں کیا جائے گا کہ باقاعدہ کوئی جیسے قبر کھودی جاتی ہے بڑی ویسی کھودی جائے، بلکہ ایک عام سا گڑھا کھود لیں قبرستان کے اندر، وہاں ان دونوں کو الگ الگ کر کے دفنا دیں۔ اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کے لیے نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس کو لوگ قبرستان لے جانے میں بھی مسئلہ کرتے ہیں، قبرستان میں نہیں دفن کریں گے، اب کہیں کونے میں ادھر ادھر ڈال دیں گے، یا کوئی بعض اوقات تو عام فصلوں میں یا کہیں کہے کہ میدان ہیں تو وہاں پہ ڈال دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان کے کنارے پہ ان کو دفنا دیں گے، دیوار کے پاس دفنا دیں گے، تو ایسا نہیں کریں، باقاعدہ کوئی جگہ دیکھیں اور وہاں پر جیسے قبر کھودی جاتی ہے ہلکا سا گڑھا ان کے لیے کھود کے اس کے اندر اسے دفن کر دیں۔
ہاں یعنی اتنی حفاظت تو ہو جائے کم سے کم درندوں سے، کتوں سے یا ان چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکے. جی مزید سوال. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو رقم دی انویسٹ کر کاروبار کے لیے، اب وہ شخص پیسے کھا جاتا ہے. جب وہ پیسے کھا جاتا ہے پھر یہ کہے کہ بھائی ہمیں تمہارے پیسے نہیں دیے، میں نے تم کو کما کے تو دیا ہے. اب اس کا اس طرح کہنا کما کے دیا ہے تو کیا اس صورت میں کیا وہ ہمارے کو رقم واپس نہیں دے گا؟ اب اس نے کما کے دیا ہے اس صورت میں بھی، اور نہیں کما کے دیا ہے اس صورت میں بھی، آپ ہمارے کو جواب عنایت فرما دیجیے. دیکھیں اگر جائز طریقے سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور درست طریقے سے پیسے لگائے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ رقم تو اس نے آپ کو جو واپس کرنی ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہی واپس کرنی ہے. وہ نفع آپ کو دیتا رہا اور اب آپ پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پارٹنرشپ میں آپ کے جتنی رقم باقی ہوگی وہ اس نے واپس کرنا ہوگی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو رقم دی ہے وہ ساری کی ساری رقم آپ کو واپس ملے گی اور نفع وہ آپ کو الگ سے دیتا رہے گا تو پھر تو یہ سود ہو جائے گا. تو اس لیے پارٹنرشپ کی کس انداز میں گئی ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو رقم آپ دیں گے ظاہر ہے کہ وہ کاروبار کے اندر استعمال ہوگی، وہ نفع اور نقصان دونوں کے اعتبار سے استعمال ہوگی. تو اگر آپ نے پرسنٹیج کے حساب سے وہ چیز خریدی تھی، کاروبار خریدا تھا، صحیح طریقے سے آپ نے شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق انویسٹمنٹ لگائی تھی، تو اب جتنا پرسنٹ اور جتنی انویسٹمنٹ آپ کی اس میں باقی ہوگی وہ آپ کو واپس کرنا اس بندے پر لازم ہوگا. لیکن یہ مسئلہ اس طرح حل ہونے کا نہیں ہے. آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ کسی بھی سنی دارالفتہ کے اندر چلے جائیں، مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے اس بارے میں معلومات لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں واضح طور پر رہنمائی مل سکے گی. لیکن زیادہ بہتر صورت یہی ہے کہ آپ باقاعدہ دارالفتہ سنت میں تشریف لے کر جائیں اور دونوں افراد جس کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے یا بات آ رہی ہے کہ آپ نے پیسے کھا لیے ہیں ان کو بھی ساتھ لیجئے، اور جو بھی پیسہ انویسٹ کرنے والا ہے وہ دونوں ساتھ چلے جائیں تو انشاءاللہ جو شرعی مسئلہ ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.